السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قرآن مجید کا ایک اور واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوئیں۔ جب پہلی بار حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی تو انہوں نے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا، ان کا نام تھا قابل اور اقلمہ۔ اور دوسری بار جب حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی تو انہوں نے پھر سے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا، ان کا نام حابل اور لبا تھا۔ قابل بڑا بیٹا تھا، اقلمہ بڑی بیٹی تھی، حابل چھوٹا بیٹا تھا، لبا چھوٹی بیٹی تھی۔ یہاں پر قابل بڑا بیٹا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور حابل چھوٹا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ تو پہلے ایسا تھا جیسے ایک ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہن کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والے بھائی بہن سے کرا دی جاتی تھی، پر جیسے ہی یہ سب بڑے ہوئے تو اقلمہ لبا سے زیادہ خوبصورت بننے لگی، تو اسی وجہ سے قابل نے کہا کہ وہ لبا سے نہیں اقلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حابل کی شادی اقلمہ سے کرانا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا۔ اسی وجہ سے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن قابل اپنے ضد پر اڑا رہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک راستہ نکالا اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں قربانی کرو، جس سے آپ دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں قربانی کرنے کے لیے لوگ اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ کر آ جاتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو قربانی کو اپنے آگ سے جلا کر لے جاتی تھی، اور جس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کا ایسا ہی پڑا رہتا تھا۔ حابل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا۔ حابل اپنے مویشیوں کے ساتھ گیا اور سب سے اچھی بھیڑی کو پسند کیا قربانی کے لیے اور پیش کیا، اور جبکہ قابل کھیتی کرتا تھا تو اس نے ایسا اناج قربانی کے لیے پسند کیا جو بہت گھٹیا قسم کا اناج تھا۔ قابل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہوتی ہے تو اس اناج کو جل ہی جانا ہے۔ قابل نے ایسا سوچا تھا جیسے اچھے اناج کو ضائع کرنے سے اس کے پیسے کم ہو جائیں گے اور ویسٹ اناج کو قربانی دینے سے جل ہی تو جانا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ حابل نے اپنی بہترین بھیڑی قربان کی تھی، تو اچانک آسمان سے آگ آئی اور حابل کی قربانی کو قبول کر گئی۔ قابل کو بہت غصہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی جس کی نیت صاف تھی، اور قابل کی قربانی ایسی پڑی ہوئی تھی جس نے بچا کچا اناج دیا تھا قربانی کے لیے۔ اور قابل نے سب کے سامنے حابل سے کہا کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا، تو اس پر حابل نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے جب اللہ نے میری قربانی قبول کری ہے۔ قابل سوچنے لگا کہ وہ حابل کا قتل کیسے کرے، تو شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ 2 پتھروں کے بیچ میں سر رکھ کر ڈگر دے، اور جب قابل نے دیکھا کہ حابل ایک پیڑ کے پاس اپنے بھیڑیوں کے ساتھ آرام سے سو رہا ہے، تب قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ جب قابل نے حابل کا قتل کیا تو قابل کی عقل ضائع ہو گئی، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرنا ہے۔ قابل کسی بھی طرح لاش چھپانے کے لیے ہر جگہ لے کر گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس بیگ سے بدبو آنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ پڑی ایک کوے پر جو اپنے چونچ سے زمین کھود رہا تھا دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفنانے کے لیے۔ تب اس نے اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفنا دیا۔ اس کے بعد شیطان پھر سے وسوسے ڈالنے لگا قابل کے دل میں، جھوٹی باتوں سے یہ بولنے لگا کہ حابل آگ کی پوجا کرتا تھا، اسی لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور قابل خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت رنج و غم ہوا اور وہ قابل سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حقیقی بھائی یا پھر مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کریں تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ اس قصے میں قابل نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور قیامت تک لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔
اور حابیل جو کہ نیک تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، تو لوگ اس کو قیامت تک اچھا کہتا رہیں گے اور جنت کا وارث ہوں گے وہ انشاءاللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ فری ہو اس وقت تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔